الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہوتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں نظر نہیں آتا، لیکن نہ ہو تو اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بسا۔ فجر کا سجدہ ہو اور اللہ راضی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ رشتوں کی قدر کر لیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ ہر شخص نہیں ہوتا ہر بات کے قابل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ یا اللہ، اپنے سجدوں میں اتنی لذت دے کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت نہ ملے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ ماضی حسرتوں میں ڈوب کر خدا کو کھو بیٹھے تھے ہم۔ ان نادانیوں کے بعد ہی صحیح ہمیں خدا یاد آیا تو صحیح۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں، اس کی محبت کا اندازہ کتنا سادہ ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں میرے خیال مجرم ٹھہرتے ہوں گے جہاں پر کوئی کام اس سے رہ جاتا ہوگا۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا ہے، سب کو خالی ہاتھ بھیجا ہے اور خالی ہاتھ بلایا ہے۔ والدین کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، پر ان کے کچھ فیصلوں پر اولاد مسکرانا چھوڑ دیتی ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تب بہت دیر ہو چکی ہوگی جب تجھے ہم سمجھ میں آئیں گے۔ تم کیا جانو محبت کے تا کا مطلب، مل جائے تو تخت و تاج، نہ ملے تو تنہائی۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ سب نے ساتھ وہیں تک نبھایا جہاں تک ان کا مطلب تھا۔ اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں کے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تم نے پوچھا ہے، چلو تم کو بتا دیتے ہیں، جو ہم پہ گزری ہے تمہیں بھی سنا دیتے ہیں۔ تیرے بعد ہمیں خود پر بھی اعتبار نہیں، لفظ لکھتے ہیں، لکھ کر مٹا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں؟ I believe in اپنے ہی سب سے بڑے دوگلے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہے کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ایک اللہ کا ڈر وہ واحد ڈر ہے جو انسان کو بدل نہیں بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ نصیب سے شکوہ ہے، اب نہ تم سے کوئی امید ہے، کافی ہے مجھے اللہ اور اپنی مانگی ہوئی ہر دعا پہ یقین ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ مجھے اب انتظار کرنے کی عادت نہیں رہی اور یہ عادت دوبارہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نہ انتظار، نہ خوش فہمی امیدیں اور نہ جھوٹے خواب۔ میں ان میں سے کسی کا بھی بوجھ اٹھانے میں اب دلچسپی نہیں رکھتا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے مگر اپنے وقت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ گزرا ہوا لمحہ یاد بن جاتا ہے اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ گنہگار ہو کوئی یا ہو کوئی نیکیوار، وہ جیسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اکیلے رہنا سکھا دیا لوگوں نے، اب الجھن ہوتی ہے محفلوں سے۔ مجھے ایسا شخص کبھی نہیں ملا جو مجھے کھونے سے ڈرتا ہو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی آ بیٹھ میرے پاس تھوڑی گفتگو تو کر کہ جتنا تو نے سنا ہے اتنے برے نہیں ہیں ہم۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا اور آخر میں تم اس سے بیزار ہو جاؤ۔ البتہ ختم کر دو اسے، ایک نفسیاتی مریض بنا دو اور پھر کہو کہ مجھے اب آزاد کر دو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ نہ غروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور اس کا ہو بھی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصر نہیں کیے جاتے، فقط خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ دل ضد پر آ جائے تو قیامت تک ایک ہی انسان کی چاہ رہتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتے ہیں۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتے ہیں۔ وقت فجر تمہاری آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو سمجھ لو اللہ کو تمہارا نماز پڑھنا پسند آ رہا ہے۔ اللہ نے عطا کرنے کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو اپنا محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ معافیاں تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔